ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہمارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. سچ کہا ہے علامہ اقبال نے, تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری, تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری, ہے علم کے پنجہ میں شمشیر جہانداری. معزز سامعین و سامعات, تعلیم علم سے مشتق ہے جس کا معنی سیکھنے اور سکھلانے کے ہیں, اور یہ عمل انسانی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں متواتر چلتے ہی رہتا ہے. قدم قدم پر انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اور یہی چیز انسان کو پختہ تر بناتی ہے. بلا شبہ تعلیم عروج ترقی کا زینہ, کمال و محبت کا گنجینہ, قوم و ملت کو بیدار کرنے کا بہترین وسیلہ اور انسان کی ترقی کا اصل زینہ ہے. علم شریف قال اللہ و قال رسول کا مجموعہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمت کا گنجینہ, خیر کا موجب اور دنیا آخرت میں سعادت و کامرانی کا باعث ہے. معزز سامعین و سامعات, علم کی اہمیت و افادیت ہر زمانے میں مسلم رہی ہے. یہ علم ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتا بلکہ ان سعادت مندوں کو ملتا ہے جن کا دل ایمان و یقین سے لبریز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سورہ مجادلہ آیت نمبر 11. ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دوسری جگہ میں فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. معزز سامعین و سامعات, ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارے حقوق و اختیارات اور فرائض کی جانکاری تعلیم کے توسط سوئی ہوتی ہے. نظام معاشرت میں کون سا عمل کارآمد ہوگا اس کی آگاہی بھی تعلیم کے معرفت ہی ہمیں حاصل ہوتی ہے. ماں باپ کے حقوق, سماج کے دوسرے افراد کے تعلقات اور ربط و ضبط بنانے کا طریقہ ہمیں علم ہی سکھاتی ہے. نظام معاشرت میں کون سا عمل کارآمد ہوگا اس کی آگاہی بھی تعلیم کے معرفت ہی ہمیں حاصل ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی پہلی آیت کا پہلا لفظ اقرا ہے, جس کا مطلب پڑھے, یعنی اس امت کی تشکیل کی ابتدائی پڑھنے سے ہے. تاریخ بھی گواہ ہے کہ تعلیم و تعلم سے ہی قوموں کی پہچان بنتی ہے. جو قوم جس دور میں تعلیم کے میدان میں آگے رہی, تاریخ میں اس کو جگہ ملا, اس کا نام روشن ہوا, اور جس نے تعلیم سے منہ موڑا اس کے اقبال کا ستارہ غروب ہو گیا, اب اعتبار کی تاریکیوں میں گم ہو گیا. معزز سامعین و سامعات, انسان کے اندر خدا کی ودیعت کردہ جوہر کو نکھارنے میں تعلیم ہی مددگار ہوتی ہے. اگر کسی انسان کی تعلیم نہیں ہو پاتی تو اس کی صلاحیت ابھر نہیں پاتی اور وہ انسان ادھورا رہ جاتا ہے. تعلیم سماج کے افراد کو باوقار اور باکردار بناتی ہے اور انہیں افراد سے بنا ہوا سماج ترقی یافتہ اور روشن خیال بنتا ہے. جہاں کسی کے حق کی پامال نہیں ہوتا, سبوں کے ساتھ مساوات کا سلوک ہوتا ہے, سماج خوشحال بنتا ہے, ملک میں امن و سکون ہوتا ہے, خوشحالی اور ترقی کے راستے کھلتے ہیں. لیکن اس کے لیے محنت شرط ہے. کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. معزز سامعین و سامعات, آج طرح طرح کے اختراعات و ایجادات کے دروازے تعلیم نے ہی کھولے ہیں. مثلا ڈاکٹر, انجینئر, معلم, سائنسداں, وکیل, یہ سب کے سب تعلیم کی ہی پیداوار ہے. سائنسداں تعلیم پا کر ہی زندگی کے مختلف شعبوں میں تحقیقاتی کام انجام دے رہے ہیں, جس سے ہماری زندگی کی راہیں آسان ہوتی جا رہی ہے. اگر یہ تعلیم نہ ہوتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی گزارنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا. اس لیے بہر صورت ہمیں تعلیم پر زور دینا چاہیے, اور جہاں بھی ہو
جیسے بھی ہو اس کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ آپ سے جدا ہونا چاہوں گی کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ ان رنگین خیالوں سے کیا ہوتا ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اے بار الہ تو ہم سبھی کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مقیم کی تقریر سے خوش ہو کر 700 روپے کا انعام آیا ہے، اپنا انعام